جی السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل ہائیڈ پارک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بھارت ایک مرتبہ پھر بھاگ گیا ہے، بھارت ایک مرتبہ پھر پاکستان سے ڈر گیا ہے، بھارت ایک مرتبہ پھر میدان سے بھاگا ہے، کھیلنے سے بھاگا ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر بزدلی دکھائی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، میں بات کر رہا ہوں انڈیا ورسز پاکستان، جو لیجنڈز کا چیمپئنز کا میچ ہونا تھا برطانیہ کے اندر۔ اس سے جڑے آپ کو آج ایسے حقائق بتائیں گے جو کہ کچھ ہم نے اپنے ذرائع سے پوچھنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ ایسی انسائڈ سٹوریز ہیں جو آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، کچھ ایسی سٹوریز ہیں ہمارے پاس جو ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ یقینی طور پر ایک ہوشربا انکشافات ہوں گے۔ اگر میں شروع کروں ناظرین اکرام، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ 3 یا 4 پلیئرز ایسے تھے جن کے میں آپ کے سامنے نام بھی لے دیتا ہوں۔ انڈیا کے پلیئرز کا کہا گیا کہ ہربھجن سنگھ ہیں، عرفان پٹھان ہیں، یوسف پٹھان ہیں۔ یہ وہ پلیئرز تھے جن کے بارے میں کہا گیا، پھر سریش رینا کا بھی نام آیا۔ تو کچھ یہ والے پلیئرز تھے جن کا کہا گیا کہ انہوں نے شاید پاکستان کے خلاف کرکٹ میچ کھیلنے سے انکار کیا ہے، کیونکہ شاہد افریدی جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور پاکستان کے ہیرو، پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر ہیں، اگر وہ پاکستان کی طرف سے کھیلیں گے یا اسٹیڈیم کے اندر بھی موجود ہوں گے تو ہم میچ نہیں کھیلیں گے۔ یہ ایسی خبریں کچھ آئی سامنے، سوشل میڈیا پر خبریں آئیں، انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ایک تو پروپیگنڈا نیکسٹ لیول کا کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو آج ایسی خبر بتاؤں گا جو ہمارے سورسز نے ہمیں دی ہے خبر۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 3 یا 4 پلیئرز جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا مبینہ طور پر، بلکہ جو انڈین ڈریسنگ روم کے اندر بات ہوئی تھی نا، وہ ایک پلیئر تھا جس نے بات کی تھی کہ اس نے پاکستان کے خلاف نہیں کھیلنا، اور اس میں انہوں نے شاہد افریدی کو بھی ہٹ نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا یہ موقف تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف ہی نہیں کھیلیں گے۔ تو یہ خبر ناظرین میچ سے کوئی 24 گھنٹے پہلے کا میں آپ کو انڈین کرکٹ ٹیم کے ڈریسنگ روم کے اندر کی سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب اس پلیئر نے کہا، جب یہ سارے بیٹھے تھے، انڈین کرکٹ ٹیم کے پلیئرز بیٹھے تھے، ان کا کوچنگ سٹاف بیٹھا تھا، مینجمنٹ بیٹھی ہوئی تھی، ایک لیفٹ ہینڈ اوپنر کرکٹر جو انڈیا کا تھا، اوپنر شکھر دھون، اس کی جانب سے کہا گیا کہ وہ کرکٹ میچ جو ہے پاکستان کے خلاف نہیں کھیلے گا۔ اس نے کسی پاکستانی پلیئر کو، انڈیویجول کو ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کیا، لیکن اس نے یہ کہا ناظرین اکرام کہ وہ پاکستان کے خلاف میچ ہی نہیں کھیلنا چاہتا، کیونکہ ریسنٹ آپ کو پتہ ہے کہ 3 سے 4 مہینے ہو چکے ہیں پاکستان اور انڈیا کی جو آپس میں تعلقات ہیں وہ کشیدگی کا شکار رہ چکے ہیں، اور ابھی بھی اسٹل پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں۔ اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو انڈیا ہے وہ ہمیشہ سے بزدل رہا ہے، صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ ماضی میں آپ کو اسی ویلاگ میں ایگزامپلز دوں گا کہ کیسے ماضی میں انڈیا کب کا پاکستان سے بھاگا، مذاکرات کی میز سے بھاگا، یہ لوگ کرکٹ کھیلنے سے بھاگے۔ انہوں نے ہمیشہ ہٹ درمی دکھائی ہے، انہوں نے ہمیشہ منافقت دکھائی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، ہم بہت زیادہ جمہوریت پسند ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو آج کے ویلاگ میں آپ کو حقائق کے ساتھ پروف کروں گا ناظرین اکرام کہ پاکستان نے ہمیشہ ایک کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیشہ ایک مثبت اور پازیٹیو اور ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک اچھا ریلیشن بنانے کے لیے انڈیا سے ہاتھ بڑھایا ہے، لیکن ہمیشہ انڈیا کی جانب سے ایک بزدلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ انڈین کرکٹ ٹیم میں بھی جو ان کا ڈریسنگ روم تھا اس کے اندر بھی شکھر دھون کے اس ریمارکس کو کافی نیگیٹو دیکھا گیا، اور یہ تب بحث ہوئی کہ دیکھیں اگر تو ایک بندہ نہیں کھیلنا چاہ رہا، ایک پلیئر نہیں کھیلنا چاہ رہا، اس کی سزا پورے ٹورنامنٹ کو یا پورے میچ کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایک بہت بڑا یہ ٹورنامنٹ مانا جا رہا ہے، اس کی جتنی بھی مارکیٹنگ ہوئی ہے پچھلے 3 مہینے کے اندر، اور جو ہمارے پاس اطلاع ہے لگ بھگ 21,000 کے قریب ٹکٹیں بک چکی تھی پاکستان انڈیا کرکٹ کا جو یہ میچ تھا اس کی برطانیہ کے اندر، تو یہ تقریباً ہاؤس فل ہونا تھا اور پوری دنیا نے یہ میچ دیکھنا تھا، کیونکہ پہلگام انسیڈنٹ کے بعد، جو پہلگام واقعہ ہوا تھا اس کے بعد یہ پاکستان اور انڈیا کا پہلا کرکٹ میچ ہونا تھا۔ البتہ یہ اس طرح کرنٹ ٹیمز کا تو ظاہری بات ہے نہیں تھا، یہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا تھا، یا جو لیجنڈز جن کو آپ کہہ لیں، چیمپئنز کہہ لیں، ان کا میچ تھا جن کو کرکٹ کھیلے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا ہے۔ بہرحال پھر بھی پاکستان انڈیا کا آپ کو پتہ ہے میچ کسی بھی میدان میں ہو، بڑا میچ ہوتا ہے، سب لوگ ان کا ویٹ کرتے ہیں، اس میچ کا ویٹ کرتے ہیں۔
تو جب شکر دھون نے یہ کہا تو کافی نیگیٹیو ریمارکنگ ہوئی تھی ڈریسنگ روم کے اندر. یہ میں آپ کو اپنی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ انڈین کرکٹ ٹیم کے زیادہ تر پلیئرز پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنا چاہتے تھے, لیکن یہ ایک بندہ تھا شکر دھون جس نے شروع کیا یہ کام, اور پھر چلتا چلتا اس نیچ پہ پہنچا کہ پورا میچ ہی کینسل کرنا پڑ گیا. ایک تو یہ خبر آپ کو دینی تھی کہ ایک پلیئر تھا, 3 نہیں تھے. جو خبر آپ کو دی گئی وہ غلط تھی, ایک پلیئر تھا, اور اس میں شاہد افریدی کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں تھی. اس میں اوور آل پاکستان کے اوپر آبجیکشن تھی, پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپر آبجیکشن تھی, اور کہا گیا کہ پاکستان کے خلاف میچ ہی نہیں کھیلنا چاہیے. تو آپ دیکھیں ان کا دل کتنا چھوٹا ہے, یہ کس طرح کی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے شاہد افریدی صاحب کی پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی جو انہوں نے اس میچ کے کینسل ہونے کے بعد کی. انہوں نے یہ کہا کہ ایک گندا انڈا ہوتا ہے جو کہ ساری معاشرے کو, ساری ٹیم کو خراب کر دیتا ہے, سب کو خراب کر دیتا ہے. تو ایک گندے انڈے کا مطلب یہی ہے کہ وہ 3-4 پلیئرز نہیں تھے, وہ ایک ہی تھا, اور ایک کا نام میں نے آپ کو بتا دیا وہ کون تھا. یہ ہمارے سورسز نے ہمیں کنفرم کیا, تو میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. تو دوستو اس طرح انڈین کرکٹ ٹیم کے ڈریسنگ روم میں یہ بحث چلی. اس کے بعد یقینی طور پر ایک جو کرکٹ فینس تھے جنہوں نے میچ دیکھنا تھا, دونوں ممالک کے, انڈین بہت بڑی تعداد میں آنے تھے, پاکستانیوں نے بہت بڑی تعداد میں آنا تھا. جو ایکسٹریمسٹ تھے انہوں نے تو ظاہری بات ہے اس فیصلے کو, جو انڈین کرکٹ ٹیم کا فیصلہ تھا اور جو میچ کینسل ہوا اس پہ تو خوشی کا اظہار کیا, لیکن زیادہ تر لوگوں نے, میجورٹی نے, جو کہ کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, جو سپورٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, ظاہری بات ہے جو انڈیا کے اندر ہے وہ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہم نے دیکھا. ان کا سوشل میڈیا بھی عجیب طرح کی گالیوں سے, بدتمیزی سے بھرا ہوا تھا. جبکہ پاکستانیوں نے یہ کہا کہ یار میچ کھیلے تھے تو کیا تھا, 3-4 گھنٹے کی انٹرٹینمنٹ سے ایک اچھا میسیج جانا تھا, ایک اچھا پیغام چلا جاتا. لیکن نہیں, ہمیشہ کی طرح انڈیا نے ایک مرتبہ پھر بزدلی کا مظاہرہ کیا ناظرین, اور یہ تھی جو اندر کی خبر تھی, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اچھا اب میں آپ کو اگر آج کے دور سے تھوڑا سا پہلے لے جاؤں, 2012-13 میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے انڈیا کا دورہ کیا تھا. اس میں پاکستان نے غالباً 2 T20 میچ کھیلے تھے اور 3 ون ڈے میچ کھیلے تھے. مجھے یاد ہے پہلا میچ بنگلور میں T20 ہوا تھا, وہ پاکستان میچ جیتا تھا. دوسرا احمد آباد میں T20 ہوا تھا, وہ پاکستان میچ ہارا تھا. تو T20 سیریز تو 1-1 سے برابر ہو گئی تھی. لیکن جو ون ڈے سیریز تھی وہ پاکستان نے اپنے پہلے 2 میچز جیتے تھے, اور جو آخری میچ تھا غالباً دلی کے اندر ہوا تھا, وہ پاکستان 10-11 رن سے ہارا تھا. اچھا اب جب پاکستان نے دورہ کر لیا نا, اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اسکیجول ہوتا ہے نا ٹیمز کا بنتا ہے آپس کے اندر کرکٹ ٹیمز کا, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی ملک میں دورہ کرنے جائیں گے تو اگلی مرتبہ وہ آپ کے ملک میں کھیلنے آئیں گے. جیسے کہ پاکستان لیٹس سپوز آسٹریلیا بھی کھیلنے گیا تھا ریسنٹلی, تو اب جب بھی ہوگا آسٹریلیا ہی پاکستان کھیلنے آئے گا, کرکٹ ٹیم کا آسٹریلیا کا دورہ ہوگا پاکستان کے اندر. تو یہ ساری صورتحال ہے ناظرین. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح انڈیا ہمیشہ بھاگتا ہے, اب کرکٹ کے میدان سے بھی بھاگا. اچھا تھوڑا سا میں آپ کو اور پیچھے لے جاؤں نا اگر, تو میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 90s میں پاکستان کا میچ تھا ممبئی کے اندر, ممبئی کے کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر. تو جتنے بھی یہ انڈین ایکسٹریمسٹ تھے انہوں نے پچ ہی اکھاڑ دی تھی کرکٹ کی. اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ نہیں پتا تو آپ لوگ گوگل جا کے لازمی کریں اس کو, اور دیکھیں کہ انڈیا کتنا بزدل ہے. میچ سے چند گھنٹے قبل انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ جو میچ تھا اس سے چند گھنٹے قبل اس میدان کے اوپر دھاوا بول کے پچ ہی اس کو اڑا دیا تھا. انہوں نے اس ساری پچ کو اکھاڑ دیا تھا تاکہ میچ ہی نہ ہو پاکستان کے ساتھ. تو اتنے تو یہ لوگ بزدل ہیں. ایک تو یہ چیز, اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا 96 کے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل تھا انڈیا اور سری لنکا کا انڈیا کے اندر. تو جب دیکھا پہلے تو یہ لوگ, انڈیا کی پہلے بیٹنگ تھی, تو 96 کا ناظرین سیمی فائنل تھا انڈیا اور سری لنکا کا. اس کے اندر مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ جب شروع میں انہوں نے بڑا ان کے کراؤڈ نے شور مچایا, میچ انڈیا کے اندر ہو رہا تھا, ایک غالباً کولکتہ میں ہو رہا تھا وہ میچ اگر میں غلط نہیں ہوں. تو پورا کراؤڈ 70-80 ہزار لوگ موجود تھے, اور انہوں نے تقریباً 4-5 گھنٹے فل ٹائم شور مچایا, یہ کیا, ہوٹنگ کی. لیکن جیسے انڈیا میچ ہارنے لگا تو انہوں نے اسٹیڈیم میں ہی آگ لگانا شروع کر دی تھی. تو ان کو تو اپنی شکست تسلیم ہی نہیں ہوتی, جیسے کہ ان کو ابھی ریسنٹلی پاکستان کی فوج نے, پاکستان کی ایئر فورس نے, پاکستان کی نیوی نے, پاکستان پوری قوم نے انڈیا کو ہر میدان میں شکست دی ہے. ان سے ابھی تک وہی تسلیم نہیں ہو رہا. یہی تھا آج کے آپ کے ویلوگ میں, ہم نے آپ کو کچھ اندر کی خبریں دینی تھی, کچھ آپ کو انڈیا کا ماضی کا چہرہ بتانا تھا. تو آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں, ہوتی ہے اگلے ویلوگ میں ملاقات. اللہ حافظ.